پچھلی قسط میں آپ نے سنا مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، عربیہ نے کہا، لیکن جو انسان ایک دفعہ اس دنیا میں آ جائے وہ واپس نہیں جا سکتا۔ قاسم نے کہا، میں نے کہا مجھے واپس جانا ہے، اگر تم مجھے لے کر نہیں گئے تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ عربیہ نے ڈنڈا ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے کہا، دیکھو میں تمہیں بغیر سردار کی اجازت کے نہیں لے جا سکتا، مجھے پہلے سردار سے اجازت لانی ہوگی۔ یہاں آنا آسان تھا لیکن جانا تو ممکن نہیں۔ عربیہ کا منہ سکتے میں کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اب آگے لاسٹ ایپیسوڈ۔ تمہارے سردار اجازت دے دیں گے نا؟ میں اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤں گی نا؟ بتاؤ قاسم، بولو قاسم، تم چپ کیوں ہو؟ عربیہ قاسم کے ہاتھ ہلا ہلا کر پوچھ رہی تھی۔ عربیہ دیکھو، ہو سکتا ہے سردار اجازت نہ دے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ تم اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤ۔ قاسم نے عربیہ کو دلاسا دیا تھا، ابھی کچھ اور بولنے ہی لگا تھا کہ اچانک ہر طرف کالے سائے پھیلنے لگے۔ عربیہ اور قاسم اب پوری طرح ان کالے سپاہیوں نے گھیر لیا تھا۔ عربیہ کو صرف ان کی لال آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اسے تو ملال کی آنکھوں سے بھی اتنا خوف آتا تھا، اب ملال سے بھی زیادہ خوفناک آنکھیں عربیہ کو اپنے چاروں طرف دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ کالے سائے بہت لمبے تھے۔ قاسم اچانک کالے سائے کہاں سے آ گئے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عربیہ نے قاسم سے پوچھا۔ عربیہ کے لہجے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جو ملال کو مارنے کے لیے عربیہ میں بہادری آئی تھی، اب وہ کہیں دور جا سوئی ہے اور اس وقت وہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ کالے سائے اصل میں جن ہیں۔ قاسم نے ابھی اتنا ہی بولا تھا، تب اچانک ان کالے سائے والے جنات میں سے ایک جن بہت بھاری اور دل دہلانے والی آواز میں بولا، قاسم ہم تمہیں اور اس انسانی لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں، تم سیدھی طرح ہمارے ساتھ چلو گے؟ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، لیکن پہلے مجھے اپنے سردار قطوجہ کے پاس جانا ہے۔ قاسم نے اس جن سے کہا، ہم تم سے پوچھ نہیں رہے ہیں تم میرے ساتھ چل رہے ہو یا نہیں، ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، سمجھے؟ اس جن نے غصے میں قاسم کو جواب دیا۔ عربیہ کا تو دل بیٹھا جا رہا تھا کہ اب پتہ نہیں یہ کالے سائے والے جنات اسے کہاں لے کر جائیں گے اور اس کے ساتھ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم آنسو بہا رہی تھی کہ تب ایک ہی کالا سایہ اس کی طرف بڑھا اور عربیہ کو بالوں سے زور سے پکڑ کر کھینچا اور پھر ایک تیز روشنی نمودار ہوئی، اور جب وہ روشنی ختم ہوئی تو عربیہ نے دیکھا کہ وہ کسی اور جگہ آ گئی ہے۔ یہ جگہ بڑی عجیب تھی، یہاں اندھیرا تو تھا لیکن اتنی روشنی بھی تھی کہ عربیہ کو وہ جگہ اور وہاں موجود جنات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ عربیہ کی دائیں طرف 4 جن کھڑے تھے جو قد میں کافی لمبے چوڑے تھے۔ ان کی شکلیں بھی عجیب سی تھیں، لیکن ان کے چہرے بے رونق نہیں تھے، نہ ہی زیادہ کالے تھے، اور عربیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ چاروں جنات بہت اداس ہیں۔ اور عربیہ کی بائیں طرف 3 جنات کھڑے تھے، یہ بھی ان چاروں کی جناتوں کی طرح لمبے چوڑے تھے، لیکن ان کی شکلیں عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ خوفناک بھی تھیں، اتنی خوفناک کہ عربیہ نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عربیہ آنکھیں بند کر کے اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے قاسم کو چھوا اور وہ قاسم کی دنیا میں آ گئی۔ عربیہ کو اچانک بالکل اپنے برابر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً آنسو سے بھری آنکھیں کھول کر اپنے برابر میں دیکھا تو وہاں قاسم کھڑا تھا۔ قاسم کی شکل تو ابھی بھی پہلے جیسے عام انسانوں کی طرح تھی، لیکن جسمات میں قاسم وہاں موجود باقی جناتوں کی طرح لمبا چوڑا ہو گیا تھا۔ قاسم کے پیچھے وہی کالے سائے والے جنات کھڑے اپنی لال آنکھوں سے عربیہ اور قاسم کو گھور رہے تھے۔ عربیہ کے پورے جسم میں ایک ڈر کی لہر دوڑی۔ قاسم کو قریب کیا جائے، موٹی سی آواز میں عربیہ کے سامنے بڑی سی کرسی پر بیٹھے، اپنے منہ پر ایک نیلے رنگ کا ماسک پہنے، جس میں سے آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اس جن نے کہا۔ قاسم آگے بڑھنے سے پہلے عربیہ سے کہا، تم ڈرو مت، یہ عدالت ہے، یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور قاسم کی بات ہمیشہ کی طرح پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پیچھے سے ایک کالے سائے والے جن نے قاسم کو دھکا دیا۔ قاسم اسے غصے سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ عربیہ کو قاسم کی اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہاں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔
عربیہ ان سب سے بڑے لمبے چوڑے جنات کے بیچ ایک بکری کا بچہ لگ رہی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی جن اس کو آرام سے مسل سکتا تھا۔ عربیہ کو وحشت ہونے لگی تھی اس جگہ سے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر کسی طرح اپنی دنیا میں واپس اپنی امی ابو اور دادی کے پاس چلی جائے، لیکن سوا رونے اور ڈرنے کے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ شاید اللہ تعالیٰ عربیہ کی مدد کی پکار سن لے اور عربیہ اپنی دنیا میں واپس چلی جائے۔ قاسم آگے بڑھا تو اسے اپنی دائیں طرف سردار قتوجہ، خادم نوال اور ساحل منہ لٹکائے کھڑے نظر آئے۔ سردار، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ قاسم نے رک کر سردار قتوجہ سے پوچھا۔ نہیں، سردار قتوجہ نے مختصر سا جواب دیا۔ تم سب ٹھیک ہو؟ قاسم نے اب خادم نوال اور ساحل کی طرف دیکھا اور پوچھا۔ ہاں، ہم ٹھیک ہیں اور تمہارے ساتھ ہیں، قاسم تینوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ قاسم ہلکا سا مسکرایا۔ تبھی قاسم کی بائیں طرف، جہاں ہندو جنات کے سردار رتین شاہ اپنے 2 جن سپاہیوں کے ساتھ کھڑا تھا، وہ قاسم کی طرف بڑھا اور قاسم کو بازو سے پکڑ کر کھینچا اور قاسم کے قریب آیا۔ تجھے کیا لگ رہا تھا تو ملال اور گلٹن کروان کو مار دے گا اور کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا؟ گلٹن کروان کو ہم نے اپنے فائدے کے لیے سردار بنایا تھا، بڑی محنت لگی تھی اسے سردار بنانے میں، اور اب جب ہم نے اسے اپنا کام کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تو تو نے اسے مار دیا، ہماری ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ اور ملال جو ہمارے اتنے کام کا جن تھا، جو کام کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ کام ملال کر دیا کرتا تھا، جس سے ابھی ہم نے بہت سے کام لینے تھے، تو نے اسے بھی اب اس بے وقوف انسانی لڑکی کی وجہ سے مار دیا۔ بڑا نقصان اٹھایا ہے تیری وجہ سے، اب نقصان اٹھانے کی باری تیری ہے۔ آج اس عدالت سے تیری لاش جائے گی۔ اگر ملال زندہ نہ رہا تو میں تجھے بھی زندہ نہیں رہنے دوں گا، سمجھا؟ سردار رتین شاہ نے قاسم کے بازو میں اپنے ناخن گڑا کر قاسم سے کہا۔ قاسم طنزیہ مسکان مسکرایا۔ اور مجھے گلٹن کروان اور ملال دونوں کو مارنے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے، بلکہ خوشی ہے، اور مرنے سے مجھے ڈر نہیں لگتا، بلکہ مجھے اپنے آپ پر فخر ہے کہ کم سے کم میں نے مرنے سے پہلے 2 بڑی برائیوں کو جڑ سے ختم کر کے مرا ہوں۔ قاسم نے سردار رتین شاہ کی گرفت اپنے بازو سے ڈھیلی کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ قاسم اور رتین شاہ کی باتیں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ نیلے رنگ کی ماسک والے جج جن کو قاسم اور رتین شاہ کی باتوں سے کوئی مطلب نہیں تھا، اس لیے اس نے ان کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ اس کا سارا دھیان تو ڈری ہوئی اور روتی ہوئی عربیہ کی طرف تھا۔ وہ مسلسل عربیہ کو گھور رہا تھا اور اس کے دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ عربیہ کی دادی کو جب علی میمن اور اسال بیگم ہاسپٹل لے آئے اور ڈاکٹر نے دادی کا چیک اپ کیا تو پتہ چلا وہ کوما میں چلی گئی ہیں۔ علی میمن نے جب یہ سنا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اسال بیگم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اماں کوما میں چلی گئی؟ عربیہ ہم کا پتہ نہیں وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، ہم دوبارہ کبھی اس سے مل بھی پائیں گے یا نہیں؟ علی میمن اذیت سے بھرے لہجے میں کہا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسال بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بس بہت ہوا قاسم، ادھر آؤ، انسانی لڑکی تم ہی، نیلے رنگ کے ماسک والے جج نے کہا۔ عربیہ کی تو جان ہی نکل گئی، یہ جج اسے کیوں بلا رہا ہے؟ قاسم اب بالکل جج کے سامنے جا کھڑا ہوا اور عربیہ بھی مرے قدم اٹھاتی جج کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ہاں تو قاسم، تم نے گلٹن کروان اور ملال کو کیوں مارا؟ جج نے اپنی موٹی سی آواز میں قاسم سے پوچھا۔ گلٹن کروان بے گناہ جنات کو قید کیا اور مجھے بھی ناحق قید میں رکھا، اور اس کے علاوہ وہ دھوکے سے سردار بنا، اس لیے میں نے اسے مارا۔ اور ملال نے گلٹن کروان کی مدد سے سردار بننے میں اور اسے میرے دوست کو بھی مارا، جس کی اسے پوری سزا نہیں ملی تھی۔ پھر ملال نے عربیہ کو بھی ناحق تنگ کیا، انسانوں کو مارا، اور آج اس نے
اور آج اس ملال نے مجھ پر اور عربیہ پر جان لیوا حملہ کیا، اس لیے میں نے اپنے بچاؤ میں ملال کو مارا۔ قاسم نے اپنی صفائی پیش کی۔ قاسم اپنی صفائی میں ایک لفظ نہ کہتا اگر عربیہ اس کی دنیا میں نہ آتی۔ ابھی قاسم پر عربیہ کو واپس اس کی دنیا میں بھیجنے کی ذمہ داری تھی اور اس کے لیے قاسم کا آزاد رہنا ضروری تھا۔ اگر عدالت میں قاسم کے خلاف فیصلہ ہو جاتا اور اسے قید کر دیا جاتا تو عربیہ کبھی اپنی دنیا میں واپس نہ جا سکتی تھی۔ تم نے ملال کو مارا، سمجھ آتا ہے، کیونکہ ہر طرح سے ثبوت ملال کے خلاف جا رہے ہیں اور وہ تم سے لڑائی کے دوران مرا، تو یہ معاملہ یہاں ختم ہوا۔ لیکن گلٹن کروان اگر دھوکے سے سردار بنا تھا یا اس نے تمہارے ساتھ جو کیا اور باقی جنات کے ساتھ جو بھی کیا، تمہارے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ تم اسے مارو۔ جج نے آخری بات غصے سے کہی۔ میں نے اسے اس لیے مارا کیونکہ مجھے لگا تھا ملال کو میرے دوست کے قتل کے بدلے برائے نام کے سزا دے کر چھوڑ دیا گیا، ایسا ہی اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ قاسم نے کہا، جو بھی تھا تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور کیونکہ گلٹن کروان کو مارنے میں تم اکیلے نہیں تھے، تمہارے ساتھی اور قیدی جنات بھی برابر کے شریک ہیں، اس لیے سزا میں بھی وہ سب برابر کے شریک ہوں گے۔ تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ قاسم سے 1 سال کے لیے اس کی تمام طاقتیں لی جائیں، اور ابھی قاسم جو سردار قتوجہ کے قریبی سپاہیوں میں شامل تھا وہاں سے بھی اسے ہٹایا جاتا ہے، اور باقی جو اس واقعے میں شامل تھا ان سب کی بھی طاقتیں 1 سال کے لیے لی جاتی ہیں۔ جج نے اپنی بات مکمل کر کے حمایتی فیصلہ سنایا۔ نوال، ساحل، خادم اور قاسم اس فیصلے سے کافی مطمئن تھے۔ سردار قتوجہ بھی خوش تھے کہ قاسم کو جلایا نہیں گیا، نہ ہی قید کیا گیا، لیکن سردار رتین صاحب بالکل خوش نہیں تھا۔ وہ فیصلہ سننے کے بعد قاسم کو غصے سے دیکھتا ہوا عدالت سے فوراً چلا گیا۔ عربیہ کو بھی تھوڑا حوصلہ ہوا تھا کہ اب قاسم سردار سے اجازت لے کر اسے اس کی دنیا میں بھیج دے گا، اور اس انسانی لڑکی کے بارے میں بھی میں فیصلہ کر چکا ہوں، جج نے کہا۔ عربیہ نے بے یقینی سے قاسم کی طرف دیکھا۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ قاسم نے جج سے پوچھا۔ کیونکہ یہ ہماری دنیا میں آ گئی ہے تو یہ ہمیشہ ہماری دنیا میں ہی قید رہے گی۔ جج کا اتنا کہنا تھا کہ عربیہ خوف سے لرزتے ہوئے زور زور سے روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ ایسا نہیں کریں میرے ساتھ، مجھے معاف کر دیں، میں کبھی آپ کی دنیا میں نہیں آنا چاہتی تھی، عربیہ نے کہا۔ میں لے کر آیا تھا عربیہ کو اپنی دنیا میں، ان سب کا اکیلے ذمہ دار میں ہوں، اس لیے قید کرنا ہے تو مجھے قید کرے، عربیہ کو اس کی دنیا میں واپس بھیج دے۔ قاسم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اچھا، تو کیا تم 30 سال کے قید میں رہنے کے لیے تیار ہو اور کبھی نہ نکلنے کی کوشش کرو گے؟ اس بات کا وعدہ کرتے ہو؟ جج نے دلچسپی سے قاسم سے پوچھا۔ عربیہ نے جب 30 سال کی قید کا سنا تو وہ قاسم سے کہنے لگی، نہیں قاسم، تم میری وجہ سے 30 سال قید میں نہیں رہو گے۔ قاسم نے عربیہ کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر کے بولا، ہاں میں تیار ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ قید سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا۔ قاسم کا اتنا کہنا تھا کہ ایک تیز روشنی ہوئی اور قاسم جیل کی سلاخوں کے پیچھے آ گیا اور عربیہ اپنی دنیا میں۔ وصال بیگم اور علی میمن جو ابھی ہاسپٹل سے گھر آئے تھے کچھ سامان لینے کے لیے، انہوں نے دیکھا کہ بجلی سی چمکی اور عربیہ ان کے گھر کے فرش پر بے ہوش پڑی ہے۔ وہ دونوں فوراً عربیہ کے پاس آئے اور عربیہ کو گلے لگا لیا۔ عربیہ نے بھی آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو اپنی دنیا میں اپنے امی ابو کے پاس پایا، اور وہ کافی دیر اپنے امی ابو سے گلے لگ کر روتی رہی اور پھر بولی، قاسم نے بہت بڑی قربانی دی ہے، میری وجہ سے وہ واپس اور میری غلطی کی لمبی سزا کاٹے گا، لیکن اب ہمارے ظالم ملال سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی ہے۔ اللہ کے حکم سے ملال کو میں نے قاسم کے دیے ہوئے خاص ڈنڈے سے مار کر ادمرا کر دیا تھا، اور پھر قاسم نے ملال کو جلا کر راکھ کر دیا۔ عربیہ نے اپنی امی اور ابو کو پورا واقعہ تفصیل سے سنایا۔
سب کچھ سننے کے بعد علی میمن اور اسحاق بیگم نے دل سے قاسم کے لیے دعا کی کہ قاسم نے ہمیں اتنی بڑی مصیبت سے بچایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کر دے، جس پر ارمیہ نے کہا آمین۔